کریں۔ سب سے پہلے لکھیں زے بے الف نون، یعنی میں فولڈ کر رہی ہوں۔ فولڈ کر کے اب کرنا کیا ہے، آپ نے اس کو رکھنا ہے کہاں، اپنے پاس، اور اس کا استعمال اب کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، ایک ایک پوائنٹ آپ نے اس کا اسکپ نہیں کرنا بھائی، ورنہ یہ عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ پھر بعد میں کرنا ہے، اپنے بیگ سے اس تعویذ کو نکالنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے جا رہی ہوں جو اب تک آپ کو شاید ہی کسی نے بتائی ہوگی۔ جیسے کہ آپ لوگ تھمبنیل پڑھ ہی چکے ہیں اور 100 میں سے 75% خواتین نے تھمبنیل پڑھ کے ہی فوراً ہی ویڈیو پر کلک کر دیا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، جس مقصد کے لیے آپ نے کلک کیا ہے یہ اسی مقصد پہ بنائی گئی ہے ویڈیو، اسی لیے تو اس کا پاورفل تھمبنیل بنایا ہے میں نے کہ ساسو ماں بھی آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیے گی۔ آج کی ویڈیو سب خواتین کے نام، وہ جو اپنی ساسو ماں سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی ہیں، یہ ان کے لیے خاص ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا تعویذ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ جب آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گی تو بڑے سے بڑے لوگ، یعنی کہ ساسو ماں جیسی پاورفل خاتون بھی آپ کے سامنے بول نہیں سکے گی۔ آج کل کے اس دور میں جب بھی لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں اور لڑکی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکے کی ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے اور بہن بھائی یعنی کہ نندے بھی زندہ ہیں، تو وہ لڑکی پریشان ہو جاتی ہے کہ ساس کو کیسے جھیلوں گی، نندوں کو کیسے جھیلوں گی۔ اور سب خواتین یعنی کہ آج کل کی ینگ جنریشن میں سے 65% لڑکیاں یہی چاہتی ہیں کہ ہمیں ایسا لڑکا ملے جس کی نہ ماں ہو نہ ہی بہنیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ شادی کے بعد اس کو ہر چیز پر ٹرول کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکا جاتا ہے، تو وہ یہی چاہتی ہے کہ مجھے ٹوکنے ووکنے والے لوگ پسند نہیں، جو میری بات مانے، مجھے تو ایسے لوگ پسند ہیں۔ تو اسی لیے ہماری آج کی بچیاں اپنے والدین سے اسی بات کا اظہار کرتی ہیں کہ ہمیں ایسا لڑکا چاہیے جس کی اماں بھی زندہ نہ ہو اور جس کی بہنیں بھی نہ ہوں۔ لیکن یہ بات تو ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کوئی لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں تو آپ کو شاید عیدی سینٹر جانا ہوگا، وہاں سے کوئی لڑکا ڈھونڈ کے لائیں جس کے ماں باپ نہ ہوں۔ لیکن آج آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اتنا بہترین تعویذ بتانے والی ہوں آپ کو کہ جس کو اپنے پاس رکھنے سے انشاءاللہ آپ گھر کی ملکہ بن جائیں گی اور گھر میں صرف آپ کی ہی سنی جائے گی۔ یہ تعویذ اتنا پاورفل ہے کہ میں نے جتنی بھی خواتین کو بتایا ہے اور جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے وہ آج اپنے گھر کی ملکہ بن چکی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کچھ چند چیزیں لے لینی ہیں، سکون سے آرام سے گھر کا ایک کونا پکڑ لیں اور وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ ایک پینسل لے لیں، پینسل آپ بلو کلر کی لے سکتی ہیں، اور ایک رجسٹر لے لیں جس پہ لائنیں بنی بھی ہوں اور نہ بھی بنی ہوں، دونوں چلے گا، اور کرسی پہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے ایک تعویذ کے سرکل میں 4 کونوں والا ایک چھوٹا سا پیج آپ نے اس سے پھاڑ لینا ہے، یا تو پھر کٹ کینچی سے کاٹ لینا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے پورے بالوں کو سمیٹ کے، یعنی کہ اسکارف کی طرح دوپٹہ پہن کر، آنکھیں بند کر کے، ٹھنڈے سانسیں لے کر اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھنا ہے۔ چلیے میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اپنے سینے پہ پھونک مارے اور اس پیج پر بھی پھونک مارے اور ابھی اس تعویذ کو لکھنا شروع کریں۔ جو چیزیں میں آپ کو بتاتی جاؤں وہ چیزیں آپ نے اس تعویذ پر لکھ لینی ہے۔ اپنی ساس کا یا اپنی نندوں کا یا جو انسان آپ کو پریشان کرتا ہے، ہر وقت آپ کو باتیں سناتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کو تانے دیتے رہتے ہیں، آپ کی نیندیں حرام کرتے رہتے ہیں، جس انسان سے آپ پریشان ہیں اس کا تصور کریں اور یہ چیزیں اپنے پیج پر لکھنا شروع کریں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ بس اپنے دل کی دھڑکنوں کو تھام لیجئے
क्योंकि आज के बाद कुर्सी पर सिर्फ आप ही बैठेंगी, मलिका तो आप ही कहलाई जाएंगी। घर में जो काम होंगे बहू से पूछ लो, घर में क्या पकेगा बहू से पूछ लो, घर में कौन आए जाएगा बहू से पूछ लो, ईद पर क्या बनेगा बहू से पूछ लो, बकरा ईद भी तो करीब आने वाली है। अब सास तो यही कहेगी, बहू से पूछो कि क्या बनेगा, कौन आएगा, किसको कितनी ईदी देनी है, किसको कितना गोश्त देना है। सब चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी इंशाल्लाह। चले जी, बातें तो बहुत होगी, अब फटाफट से लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखें ज़े बे अलिफ नून, यानी कि ज़बान। ज़े बे अलिफ नून ज़बान। बे नून दाल बंद, ज़बान बंद। ये अल्फाज आपने लिखने हैं। क्या लिखना है, रिपीट कर रही हूँ, गौर से सुने। ज़े बे अलिफ नून, यानी कि ज़बान, बे नून दाल बंद। बस यही लिखना है आपने। उसके बाद इस तावीज़ को फ़ोल्ड कर लीजिए जिस तरह के मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करके अब करना क्या है, आपने इसको रखना है कहाँ, अपने पास। और इसका इस्तेमाल अब कैसे करना है, इसको आपने गौर से सुनना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक एक पॉइंट आपने इसका स्किप नहीं करना भाई, वरना ये अमल जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर बाद में कोई कमेंट में आके ये ना कहे कि भाई आपने तो सही से बताया ही नहीं। मेरी सासू माँ तो पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हैं, वो तो मेरी सुनती नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि गौर से सुनिएगा। आपने ये अमल करके ये लिख कर इस तरह से पेपर को फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के पास अपने पास रख लेना है। जब आपको अपनी सास से कोई काम हो या जब आपकी सास आपके रूम में आए या आप उसके साथ मार्केट जाएं या कहीं भी जाएं, जब वो आपसे तल्ख लफ्ज़ में बात करना शुरू करे तो उस वक्त आपने क्या करना है, अपने बैग से इस तावीज़ को निकालना है और अपने दांतों के नीचे दबा लेना है। आपने इसको अपने दांतों के नीचे दबा लेना है, बिल्कुल रख के अंदर ज़ोर से दबाना है। इतना दबाना है कि आपकी सांस की जो ज़बान है ना वो बिल्कुल बंद हो जाए। ये अमल आपने 7 दिन तक करना है। जब जब आपकी सास गुस्से में होगी, जब जब आपकी सास बड़बड़ाएगी, आपने इस तावीज़ को निकाल कर अपनी ज़बान के नीचे रखना है और ज़ोर से दबा लेना है। इंशाअल्लाह आपकी सास की ज़बान खुद ब खुद बंद हो जाएगी। क्या हुआ, गुस्से से क्यों देख रही है मुझे? ये कैसा अमल बताया आपने? मेरी प्यारी बहनों, किसी पर कंट्रोल करने का अब तक कोई वजीफ़ा नाजिल नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो है इखलाक। बड़ों के सामने इखलाक के साथ पेश आना। जब कोई आप पर गुस्सा करता है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी नंदे हों, आपकी सास हो या कोई भी हो, जब भी कोई हमसे इख्तलाफात की बात करता है या कोई बदतमीज़ी करता है तो हम भी सामने से उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनको जवाब देते हैं, उनके साथ हद से ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करते हैं। जब भी कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है, तल्ख लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो आप भी चुप नहीं रहते, आग भी आगे से बोलना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से इख्तलाफात मज़ीद बढ़ जाते हैं। इस तावीज़ को आपने रखना है अपनी ज़बान के नीचे, और जब आप ज़बान के नीचे रखेंगे तो ख़ुद ब खुद आपकी ज़बान बंद हो जाएगी। आप मुंह में तावीज़ रखा हुआ है, दबाया हुआ है, आप बोल ही नहीं पा रहे। जब वो बोलते जा रही है और आप खामोशी से सुनती जा रही हैं, तो इंशाल्लाह देखिएगा चंद ही दिनों में वो ख़ुद ब खुद आपको बोलना छोड़ देगी। और दूसरी बात क्या है कि आपने उनके साथ इखलाक के साथ पेश आना है, अदब के साथ पेश आना है। देखिए मेरी माँ बहनों, मेरी जवान बच्चियाँ जो सुन रही हैं कि अगर आज आप बहू हैं तो कल आपको भी सास बनना है। अगर आज आप अपनी सास के साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगी, उनका ख्याल रखेंगी, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएंगी, तो कल को आपकी बहू आपके साथ भी वैसा ही बिहेवियर करेगी। तो आप जैसा करोगे वैसा ही कल को भरोगे। तो इसलिए मोहब्बत के साथ पेश आएँ, इखलाक के साथ पेश आएँ, थोड़ा अपने अंदर सब्र रखें, तहम्मुल रखें, इंशाल्लाह उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और सास से भी मैं यही दरख्वास्त करूँगी जो इस वीडियो को बड़े गौर से सुन रही हैं कि आप भी अपनी बहू को बेटी समझें,
اصل بیٹی بہو ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ 15 سال 20 سال 25 سال زیادہ سے زیادہ 30 سال گزارتی ہیں، پھر وہ اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، لیکن بہو آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارتی ہے جب تک آپ زندہ رہتے ہیں۔ تو اصل بیٹی آپ کی بہو ہی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کی مانیں، وہ آپ کی مانیں گی، اور آپ کا گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرنا بند کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، گھر میں خیر عافیتیں اور برکتیں ہوں گی، مرد حضرات بھی خوش ہوں گے کہ عورتوں کی آپس میں بانڈنگ ہے، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آ رہی ہیں، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی دنیا میں بھی جنت بن جائے گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی ان فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ جو سوچتی ہیں کہ ہمیں ایسا لڑکا چاہیے جس کی اماں زندہ نہ ہو، تو اس کو بھی ضرور سینڈ کیجئے گا، اور ان خواتین کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جو اپنی ساس کی وجہ سے پریشان ہے، اور ساس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جو بہو کی وجہ سے پریشان ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی ضرور پر رونق ہو جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، ساتھ میں بیل کا آئیکن ہے اسے بھی ضرور پریس کیجئے، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور چھوڑ دیجئے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔